الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي أنه قال: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. صدق اللہ العظیم. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، صحابہ نے بتایا ہے بزبان جرأت زندگی کیا ہے تمنا ہے شہادت کرنا. صحابہ نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا. صحابہ نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے نبی کا قصیدہ لکھا. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کرن کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو کسی کو نہ سہارا چاہو، ٹھوکرے کھاؤ گے تو خود بھی سمجھ جاؤ گے. عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا اخیر بھی رکھا. اب آخری دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی ہمیں سمجھانے والا اللہ کی طرف سے پیغمبر نہیں آنے والا. تب اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں، اسی عقیدے پر ہم مرنا چاہتے ہیں. جب آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آقا کی ایک ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ اپنی امت کو وہ باتیں بتا کر کے جائیں جو قیامت تک پیش آنے والی ہیں. چنانچہ یوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی بھی تقریر ساری زندگی 20 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نے جو خطبہ دیا تھا وہ بھی اتنا جامع اور معنی تھا کہ آقا نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا: اے لوگو، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایو یوم ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اتنے بڑے خطبے کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے 20 منٹ میں بیان فرمایا. لیکن ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر فرمائی، اتنا بڑا خطبہ دیا، صحابہ حیران ہو گئے کہ آقا نے اتنا لمبا خطبہ آخر کیا دیا کیوں؟ اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو ہم مسلم شریف کو اٹھائیں گے. ابو زید صحابی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد ثم صعد المنبر، پھر منبر پر چڑھے، فخطبنا، ہمیں خطاب کیا، حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. پھر ظہر کی نماز مکمل کی، ثم صعد المنبر، پھر منبر پر چڑھے، حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. عصر کی نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ثم صعد المنبر، پھر منبر پر چڑھے، فخطبنا، ہمیں خطاب کیا، حتی حضرت المغرب، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. ابو زید جو صحابی ہیں ان کے شاگردوں نے پوچھا آخر اللہ کے نبی نے فجر سے لے کر مغرب تک کیا بیان فرمایا؟ آقا کی عادت تو یہ نہیں تھی، آقا تو بہت مختصر بات فرماتے تھے. ابو زید فرمانے لگے 2 چیزیں ارشاد فرمائی، ما کانا ایک، ما یکونو 2، ما کانا کیا ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتایا کہ دنیا کیسے بنی، جو کچھ دنیا میں ہوا کیسے عرش پر اللہ، کیسے پانی پر اللہ کا عرش بچھایا گیا، کیسے 2 دن میں اللہ نے زمین کو بنایا، کیسے 2 دن میں اللہ نے آسمان کو بنایا، کیسے 2 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اللہ نے کیسے پیدا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ایک چیز تو یہ بیان فرمائی، دوسری چیز ما یکون، قیامت تک جو ہونے والا ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان لوگوں میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی کہے گا کہ میں مہدی ہوں، کوئی کہے گا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کتنے حادثات پیش آئیں گے، کتنے جھوٹے اس دنیا میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کو بیان کر کے چلے گئے۔ یہی نہیں، خود آقا کے دور میں ایک جھوٹا شخص آیا جس نے یہ کہا کہ محمد جھوٹے نبی ہیں، جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ اس نے یہ کہا کہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارے پاس نبی ہوں، تم مجھے نبی مانو۔ اللہ کے نبی آخری وقت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خود اللہ کے نبی کے موجودگی میں نبوت کا دعویٰ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس شخص کو جہنم رسید کرا، اور اس کے بعد جتنے بھی 9 صدی ہجری تک نبوت کے دعوے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے دعوے ہوئے، مہدی کے دعوے ہوئے، وہ سارے جزیرۃ العرب میں ہوئے، عرب ممالک میں ہوئے۔ 9 صدی ہجری تک ہندوستان میں کوئی دعویٰ نہیں ہوا۔ چنانچہ 9ویں صدی ہجری میں سید محمد جون پوری، جس نے سب سے پہلے دعویٰ کرا کہ میں مہدی ہوں، جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، سید محمد جون پوری ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، جس نے کبھی مکاری نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں سید ابو الحسن میاں ندوی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا جب وہ بیان کرتا تھا تو لوگوں پہ جادو ہو جایا کرتا تھا، جیسا وہ کہا کرتا تھا لوگ اس کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ غلط کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مہدی کی نشانیاں بتا کر کے گئے، حضرت عیسیٰ کی نشانیاں بتا کر کے گئے، لیکن وہ جھوٹا تھا۔ قندھار میں اس نے اپنا آخری بیان کرا، اور اتنا زود اثر بیان تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سید محمد جون پوری کو مہدی کہنے لگے۔ علماء روکتے رہ گئے، لیکن لوگوں کے دلوں پر ایسا جادو ہوا، لوگوں نے کسی عالم کی بات نہیں سنی، وہ فتنہ ہوا، اور آج بھی ہندوستان میں سید محمد جون پوری کو مہدی کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کرا، اس نے نہ جانے کتنے دعوے کرے، کبھی کہا کہ میں مہدی ہوں، کبھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہا کہ میں ابراہیم ہوں، کبھی کہا کہ میں نوح ہوں، لیکن وہ کذاب تھا، وہ جھوٹا تھا، اور اس کی ایک فطرت یہ تھی کہ اس کو گڑ کھانے کا شوق تھا، اور استنجے کی بار بار آنے کی اس کو بیماری تھی۔ اللہ نے اس پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ وہ واسکٹ پہنتا تھا، ایک جیب میں مٹی کے دہلے استنجے کرنے کے لیے رکھتا تھا اور ایک جیب میں گڑ رکھا کرتا تھا۔ بے وقوفی میں کبھی مٹی کھا لیا کرتا تھا اور گڑ کی ڈلی سے استنجا کر لیا کرتا تھا۔ یہی تو ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو ٹھکرائے، اور جو آقا کے بعد یہ کہے کہ میں نے نبی ہوں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ نہیں لیں گے؟ لیکن چونکہ ہندوستان کی عوام اس کے پیچھے گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، وہ بھی اپنا ایک فتنہ قائم کر کے چلا گیا، اور آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے لاکھوں لوگ آپ کو ہندوستان میں مل جائیں گے۔ اور بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ پرگتی میدان میں جب کتابوں کا اسٹور لگتا ہے، پوری دنیا سے لوگ کتابیں بیچنے آتے ہیں، اس میدان میں سب سے زیادہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی بیچی جاتی ہے۔ یہی نہیں، اس کا ایک بھائی شکیل ابن حنیف، جو اب سے کچھ سالوں پہلے اس نے مہدیت کا دعویٰ کرا تھا، اس نے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا کہ میں مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہوں، 5-6 سال 7 سال بعد تو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دینا۔ لیکن جب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کو مزہ آنے لگا، تو اس نے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ خود ہی کر دیا۔ کون ہے شکیل ابن حنیف؟ یہ 1967 میں دربھنگا ضلع کے ایک گاؤں عثمان پور رہنے والا ایک شخص ہے۔ جو عثمان پور ایک گاؤں ہے، یہ وہاں کا رہنے والا ہے، لیکن چونکہ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، ان کی احادیث پر حملہ کیا، تو ہمیں ضروری ہے اس کی تائید کرنا اور اس کی مخالفت کرنا،
اور اس کی باتوں سے الگ چلنا اور آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی احادیث کی تائید کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ شکیل ابن حنیف یہ کون ہے؟ ہم اس کا خمیر دیکھیں تو کون شخص ہے؟ 1967 میں یہ پیدا ہوا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے باپ کا کام لاٹری کا تھا جو شریعت میں بالکل حرام ہے۔ یہ پیدا ہونے سے پہلے بھی حرام مال کھاتا رہا، ماں کے پیٹ میں تھا جب بھی حرام مال کھاتا رہا، اور جب یہ پیدا ہوا کئی سالوں بعد حرام مال کھاتا رہا، اور 1990 میں نبی کریم نے یہ دہلی آیا۔ دہلی میں آ کے اس نے ہارڈ ویئر کا کام کیا، اس نے کچھ ٹیوشن پڑھانے شروع کیے، اپنا گندا عقیدہ لوگوں میں پھیلانا شروع کرا۔ لوگوں نے جب اس کی نیت کو دیکھا تو اس کو مار کر کے نبی کریم سے باہر نکالا۔ یہ لکشمی نگر چلا گیا، وہاں جا کر کے ایک مینارے والی مسجد میں دعوت و تبلیغ کے حلقے سے جڑ گیا، دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے جڑ گیا، اور وہاں ان کے ساتھ جا کر کے کام کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد اس کو ٹی وی ہو گیا۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں نے اس کا پھر لوگ پوری اسپتال میں ٹی وی کا علاج بھی کرایا۔ وہ شخص جو 1967 میں پیدا ہوا، جس کا خمیر نعوذ باللہ حرام طریقے سے اٹھا، اور آج وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہدی رجل من اہل المدینہ، مہدی شہر مدینہ سے ہوں گے، مہدی المہدی من عطرتی، مہدی میری نسل سے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے گھر کی زندگی، کسی کی نجی زندگی پر میں کوئی تبصرہ کروں، کوئی تبصرہ کر کے کچھ بات کہوں، اس کی کیچڑ اچھالوں، اس پر زندگی پر میں تبصرہ کروں، یہ میں نہیں چاہتا۔ لیکن جب بات محمد رسول اللہ کی زندگی کی آ جائے، محمد رسول اللہ کی حدیثوں کی پیشین گوئی کیا جائے، جب بیوی فاطمہ کے تصدق کیا جائے، حسن اور حسین کے خاندان کیا جائے، تو اس کا باپ نہیں، انشاءاللہ ہم اس کی ماں کے تعلقات کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ دنیا میں، ہندوستان میں بہار کا رہنے والا، دربھنگہ کا رہنے والا، اور جو غربت میں ہندوستان کی اسٹیٹوں میں سے اس کا نام آتا ہے، وہاں پر ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں، اور ہم اس کی بات مان لیں اور ہم اس کا جواب نہ دیں۔ اگر ہم نے اس کی تائید کری اور اگر ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے شاید وہ نبی ہو، نعوذ باللہ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے۔ اگر کسی نے سوچ لیا من شک فی عذابی و کفری فقط کفر، ایسا شخص ایمان سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ میرے پیارو، جب لکشمی نگر میں یہ آیا اور اس نے اپنا بد عقیدہ بیان کرنا شروع کرا تو علماء سے لوگوں نے تعلق کرا کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، تم ذرا اس کی تحقیق تو کرو۔ علماء نے رمیش پارک کی مسجد میں اس کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے 3 4 5 گھنٹے ایسی بات کرتا رہا کہ کچھ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں نہیں، جو اس کے منہ میں آیا کہتا رہا۔ جب رات ہو گئی تو لوگوں نے اس کو کوٹا، بہت مارا۔ مارنے کے بعد یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اب سے کچھ سال پہلے اس کا فتنہ اٹھا تھا، لیکن اب پھر سے یہ اٹھ رہا ہے۔ آپ جے پور میں جا کر کے دیکھیں، آپ بھوپال میں جا کر کے دیکھیں، ان کے مبلغ اپنی دعوتوں کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ تلنگانہ میں جا کر کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی ہیں اور اپنی مسجدیں قائم کر لی ہیں، اور لوگوں کو محمد رسول اللہ کے دین سے توڑ کر کے اپنے دین میں شامل کر رہا ہے۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ فتنہ بن کر کے یہ اٹھ رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بے وقوفی سے کام لیتا تھا، لیکن یہ کوئی بے وقوفی نہیں کر رہا، یہ بالکل ایک دم مکمل طریقے سے طاقت کے ساتھ چل رہا ہے، اور مسلمانوں کے ہزاروں بچے اس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ نو صدی ہجری تک جن لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کرا وہ عرب ملک سے تھے، ان کو بلا کر کے وہاں کے بادشاہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب سب سے پہلا سید محمد جون پوری نے دعویٰ کرا تو گجرات کے ایک بہت بڑے عالم دین سید محمد بن طاہر پٹنی، انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ خدا کی قسم میں تب تک امامہ نہیں باندھوں گا جب تک میں اس کو روز روشن کی طرح عیاں نہ کر دوں اور اس کی بد عقیدگی کو لوگوں میں نہ پھیلا دوں۔ لیکن انہوں نے محنت کری، دعوت کری، آخرکار ایسا ہوا کہ سید محمد جون پوری کے لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ آخری انجام تک حضرت کو پہنچا دیا۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے شکیل ابن حنیف کے لوگوں نے بھی مسلمانوں کو مارا، اب وہ ڈٹ کر کے مسلمانوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا حضرت مہدی کے بارے میں؟ مہدی رجل من اہلی، کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، اجل الجبہہ، روشن پیشانی ہوگی، پیشانی ان کی روشن ہوگی، اشم الانف، ناک ان کی لمبی ہوگی، اقنع،
اٹھی ہوئی ہوگی، اور کب وہ نازل ہوں گے، کب وہ آئیں گے، جب شام کے اندر اور قسطنطنیہ کے اندر عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، اور لوگ جیسا اسلام مدینے سے چلا تھا ویسے ہی مدینے کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے گا، مسلمان اسلام کو کم فالو کرنا شروع کر دیں گے، مسلمان مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے، تب لوگ مدینے کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر کے دیکھیں گے چلو اب ہمیں مہدی کو ڈھونڈنا ہے، چنانچہ مہدی وہاں سے نکل کر کے مکہ آ جائیں گے، مکہ آ کر کے خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہے ہوں گے، اور حجر اسود اور رکن ابراہیمی کے پاس، رکن یمانی کے پاس جب وہ طواف کر رہے ہوں گے، وہاں پر لوگ ان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی ہماری طرف بھیجے ہوئے اللہ کے ایک بزرگ ہے، اللہ کے ایک ولی ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ منع کریں گے، تب غیب سے ایک آواز آئے گی کہ لوگوں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے ولی ہیں، آپ ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ اس آواز کو وہاں کا موجود ہر خاص اور عام انسان سنے گا، اور اس آواز کو سن کر کے سارے کے سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لیکن اس کے بعد اگر اس دنیا کے اندر کوئی بھی آتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی عیسائیت کا دعویٰ کر دیتا ہے، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ آخر یہ کمی کہاں چل رہی ہے؟ مسلمانوں کے بچے، خاص طور سے کالجوں میں پڑھنے والے، اسکولوں میں رہنے والے بچے ان کی باتوں کے شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان بچے ارتداد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اگر کبھی کوئی کمینہ شکیل آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مسلمانوں کے ہزاروں بچے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہزاروں بچے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی فتنہ اپنا دعویٰ کرتا ہے، لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ میرے پیاروں، جب ہم نے اس کی وجہ تلاش کری تو ایک وجہ نکلی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ الحمدللہ ہمارا ایمان تو پکا ہے لیکن ہمارا عقیدہ سلامت نہیں ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ دل سے کسی چیز کو ماننا، دل سے کسی چیز کو ماننا دلائل کے ساتھ۔ اگر دلائل آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ دل سے اس چیز کو مان رہے ہیں تو آپ کا عقیدہ درست ہے، اور پھر مانی ہوئی چیز پر عمل کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب نے پڑھ لیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بتاؤ میرے پیارو، جنت تو واجب ہو گئی لیکن مرتے دم تک اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ رہے تب نہ جنت ملے گی۔ اس سے پہلے وہ مرتد ہو رہا ہے، اس سے پہلے وہ دوسرے لوگوں میں جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ بتاؤ، وہ لوگ جو سید محمد جون پوری کے ساتھ مرتد ہو گئے، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا؟ یقیناً پڑھا تھا۔ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ چلے گئے، مرتد ہو گئے، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا؟ یقیناً پڑھا تھا۔ اور جو شکیل ابن حنیف کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، کیا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا؟ یقیناً پڑھا ہے۔ تو آخر وجہ کہاں ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کا ایمان مضبوط اور مکمل نہیں ہو رہا، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان ان کی فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے پیارو، جب ہم تھوڑا سا اسلام سے ہٹ کر کے دیکھیں گے تو پورا عالم کفر گویا کہ ہماری طرف ایسا جھپٹ رہا ہے، اگر ان کا بس چلے تو ہمیں ایک لقمے میں کھا جائے، ہمیں ختم کر دے، ہمارا اس دنیا سے نام مٹا دے۔ لیکن مسلمان اپنی غفلت میں سویا ہوا ہے، مسلمان آپس میں فتنوں میں پڑا ہوا ہے، مسلمان ذات برادری میں پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر ایک نہ ہوئے، متحد نہ ہوئے تو وہ دن دور نہیں جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری مسجدوں کو ڈھایا جائے گا، جب تمہارے سامنے اللہ کو گالی دی جائے گی، جب محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا جنازہ نکالا جائے گا۔ وہ دن دور نہیں جب تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت کو سر عام داغدار کیا جائے گا۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے جمع ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر پہ آ کر کے اکٹھے ہو جائیں۔ آج مسلمان آپس میں بٹا پڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عقیدے کی بدعقیدگی ہے۔ بتاؤ، آج کالج میں پڑھنے والا بچہ، اگر کوئی انسان اس سے یہ کہے، کالج میں پڑھنے والی لڑکی، اگر کوئی غیر مسلم اس سے یہ کہے، بتاؤ تمہارے مذہب میں کیا ہے؟ ایک طلاق بولی، اور لڑکا لڑکی کے نکاح سے، لڑکی لڑکے کے نکاح سے الگ ہو گئے۔ اور مسلمانوں نے، اسلام نے بچیوں پر اتنا ظلم کر رکھا ہے کہ اتنی ڈگری میں بھی وہ برقعے کو اوڑھ کر کے رکھتی ہے۔ یہ مسلمان اور مسلمانوں کی بچیوں کا غیر ایمان بنا رہے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ بات ٹھوس رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام نے بچوں اور بچیوں پر ظلم کرا ہے۔ ان کے پاس عقیدہ نہیں، کلمہ ہے، کلمے سے میرے پیاروں جنت تو ملے گی، لیکن جب ملے گی جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور اسی کلمے میں ہم اس دنیا سے جائیں گے۔
آخر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں جب ان کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہی روڈوں پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے زیادتی کی ہے، اسلام نے طلاق کو برا کہا ہے، اور طلاق کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، پردے کے بارے میں گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کی عزت کو داغدار بناتے ہیں وہی مسلمان بچے۔ لیکن جب ان کو طلاق ہو جاتی ہے تب ان کو اسلام یاد آتا ہے۔ گارڈنوں اور پارکوں میں جو رنگ ریلیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے میں جو غلط کام وہ کرتے پھرتے ہیں، اسلام نے اس چیز سے بھی تو روکا ہے۔ جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جو لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، آپ مجھے بتاؤ ان لوگوں کے پہلی زندگی دیکھو کہ انہوں کی پہلی زندگی کیسے گزری ہے۔ جو لوگ مسلمانوں سے نکل کر غیر مسلموں کی طرف چلے جائیں، آپ ان پر غور کریں کہ وہ اس مسلمانوں سے پھرنے کے بعد بھی صحیح معنوں پر حقیقی مسلمان نہیں تھے۔ لیکن میرے پیارو، ہمارا عقیدہ کیا ہے بتاؤ؟ لوگوں نے اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر کیا اللہ پر اعتراض نہیں کرا؟ اللہ پر بھی اعتراض کرا۔ کیا لوگوں نے محمد الرسول اللہ کے ذات پر اعتراض نہیں کرا؟ یقیناً اعتراض کرا ہے۔ مسلمان بچوں اور بچیوں کو جب غیر مسلم اور بد عقیدہ لوگ پکڑ کر کے یہ کہیں گے بتاؤ تمہارے نبی نے 9 سال کی بچی سے شادی کری تھی، اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، بتاؤ مسلمانوں تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ لوگ تمہارے اللہ پر انگلی اٹھائیں، لوگ محمد رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھائیں اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو یہی تو وجہ ہوتی ہے جب وہ لوگ ان باتوں کو مسلمان بچوں اور بچوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ تمہارے نبی نے 9 سال کی عمر میں ابھی بھی عائشہ سے شادی فرمائی، اماں عائشہ سے شادی فرمائی، تو وہ کہتے ہیں کہ 9 سال کی بچی تو شادی لائق نہیں تھی، اسلام کوئی صحیح مذہب نہیں ہے، چلو اسلام سے ہٹ کر کے دوسرے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بگاڑ ہے، اس بگاڑ پر ہم غور کریں گے۔ اس سے آگے چلیں، محمد رسول اللہ کی ذات کو چھوڑیں، اس کے بعد صحابہ کرام کی ذات کو لوگوں نے برا نہیں کرا، ابو بکر کو گالی نہیں دی، عمر کو گالی نہیں دی۔ آج بھی مسلمانوں میں ہی کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں؟ بتاؤ، اگر ہمارا عقیدہ، جو ہمارا ایمان صحابہ سے چل رہا ہے، محمد رسول اللہ کے بعد ایمان ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، اگر ہم ان کو گالی دیں گے تو بتاؤ ہمارا عقیدہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جس کی نسبت یہاں بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ سے جا کر کے مل سکتی ہے؟ ہمیں مجبوری میں صحابہ کا سہارا لینا پڑے گا، اس کے بعد ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ بتاؤ کیا علماء پر داغ نہیں اٹھایا؟ اور اس سے آگے چلو، کیا تبلیغی جماعت کو لوگوں نے برا نہیں کہا؟ فضائل اعمال کو لوگوں نے الزام نہیں ٹھہرایا؟ تبلیغی جماعت میں نکلنے کو لوگوں نے حرام نہیں کہا؟ 3 دن نکلنا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا اس کو لوگوں نے برا بھلا نہیں کہا؟ میرے پیارو، ہمارے عقائد مضبوط نہیں، ہمارے پاس دلائل نہیں، اور جن علماء کے پاس دلائل ہیں ان سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی وجہ ہے جو مسلمان غیر مسلموں کی طرف متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر میں پوچھوں تبلیغی جماعت میں 3 دن پوری شریعت میں، پورے قرآن میں دکھا دو، قرآن میں لکھا ہوئے نہیں ہے، پوری حدیث میں 3 دن جماعت میں لکھے ہوئے نہیں ہے، اگر اس کا کوئی دلیل دے سکتا ہے، یہ عقیدہ کوئی ثابت کرتا ہے تو علماء کر سکتے ہیں، علماء سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا، میں 3 دن تبلیغ میں قرآن سے ثابت کروں گا، بخاری سے ثابت کروں گا، مسلم سے ثابت کروں گا، آپ بیٹھے رہیں۔ لیکن جو انسان تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور جب وہ فیلڈ میں کام کر رہا ہے لوگ اس کو پکڑ کر کے یہ کہیں گے کہ بتا تو 3 دن لگا رہا ہے، قرآن ہے، بتا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہے گا یار قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں لکھا، حدیث میں کہاں لکھا ہوا؟ یار حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ تبلیغ والے جھوٹے ہیں، چلو تبلیغ چھوڑ دیتے ہیں۔ گمراہ ہو گیا، چلا گیا راستے سے، ہٹ گیا۔ کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے 9 سال کی بچی سے شادی کری، ہٹ گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی آپس میں لڑے، یہ عقیدہ اس کا درست نہیں تھا۔ جب لوگوں نے یہ بات اور دشمنان اسلام نے یہ بات ان کے کانوں میں ڈالی، اور جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تو ایمان سے دور ہو گئی۔ آپ میرے پیارو، میں پہلے سوال کروں گا، عقیدے کے متعلق سوال ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے اور آپ نے صحیح معنوں میں اپنے عقیدے کو دلائل کے ساتھ مضبوط رکھا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اسلام سے نہیں کھینچ سکتی۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں تو وہ دن دور نہیں جب آپ کے گھرانوں کے بچے اور بچیاں غیر مسلموں کی طرف چلے جائیں گے، وہ دن دور نہیں جب مورتیوں کے سامنے مسلمان بچے اور بچیاں اپنی ماتھا اور اپنی پیشانی ٹیکیں گے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا اور ہمارا تعلق علماء سو سے رہے گا۔ میرے پیارو یاد رکھو، جو حقیقی معنوں میں عالم ہوگا وہ لوگوں کو توڑنے کی بات نہیں کرے گا، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے گا۔ حقیقی عالم تو 2 دشمنوں کے دلوں کو بھی جوڑتے ہیں۔ جو عالم دوسروں کے دلوں کو توڑ رہا ہے، ایک دوسرے کی باتیں علماء سے بدزن کر رہا ہے، وہ علماء سو ہے۔
یاد رکھو وہ خود بھی گمراہ ہے اور وہ تمہیں بھی ایک دن آئے کہ گمراہ کر دیں گے۔ میں عقیدے کی 3 مثالیں آپ کو دوں گا۔ تبلیغی جماعت کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل اعمال، میں بھی تبلیغی آدمی ہوں، فضائل اعمال پر جب اعتراض ہوا، اس کا جواب کس نے دیا؟ علماء نے دیا۔ علماء نہیں ہوتے دنیا کا کوئی انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تبلیغی جماعت کے اصول کہاں سے ثابت ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء نہیں ہوتے اور لوگ دشمن اسلام تبلیغی جماعت والوں کو پریشان کرتے رہتے اور ان کو کہتے کہ تم گمراہ ہو، تو آج دیکھو یہ جو پھول کھل رہے ہیں جگہ جگہ، یہ اپنی دعوتیں چلا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر کے لا رہے ہیں۔ اگر میرے پیاروں علماء نہ ہوتے تو یقیناً یہ دین ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ اس سے آگے چلیں، اگر کوئی کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا، یہ ہے نا، تو اللہ زنا کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ، کتنی بڑی غلط بات کر رہا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ کوئی جواب ہوا؟ ارے اس کو جواب دو، یہ جواب نہیں ہوا، سامنے والا اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو استغفر اللہ نعوذ باللہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ زنا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے، اگر بنا سکتا ہے تو اللہ کی قدرت ہے، اگر نہیں اٹھا سکتا، یا تو بنا نہیں سکتا یا اٹھا نہیں سکتا، تو اللہ پھر ہر چیز پر قادر کیسے ہوا؟ تیسری بات، تبلیغی جماعت بدعت ہے، قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لاؤ ہو تو مجھے دکھاؤ، نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر علماء سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، ہمارے عقائد اگر مضبوط نہیں ہوں گے، ہم ان کا جواب کیا دیں گے؟ میرے پیارو، اگر سامنے والا پڑھا لکھا ہے تو پہلی بات تو اللہ کی ذات پر وہ اعتراض نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کر دیا وہ مسلمان ہے تو اس سے کہو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر وہ کافر ہے تو اس سے کہو کہ تم مجھے ایک بات بتا، تیرے گھر میں بہن بھی ہے، تیرے گھر میں بیٹی بھی ہے، تیرے گھر میں بیٹی کی بہو بھی ہے، کیا تو اس سے زنا کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، بہت غلط بات ہے، میں اپنی بیٹی سے کیسے زنا کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس زنا کو غلط سمجھ رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے۔ تو ایک گندے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان جب اپنی بیٹی سے زنا کرنے کو غلط سمجھ سکتا ہے، اپنی بہن سے زنا کرنے کو غلط سمجھ سکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک جس نے پوری کائنات بنائی، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، پاکی کو بیان کرتا ہے، اللہ صاف ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے۔ جب تو ادنا سے انسان جو ناپاک نطفے سے پیدا ہوا، تو اس زنا کو اپنی بہن بیٹیوں سے پسند نہیں کر سکتا، تو وہ اتنا بڑا قادر مطلق کیسے اس گندے عمل کو پسند کر سکتا ہے؟ یہ جواب اپنے پاس رکھیں، ورنہ لوگ مسلمانوں کے بچوں کو اور آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جو وہ خود نہیں اٹھا سکے، یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ اللہ اتنا بڑا پتھر بنا تو سکتا ہے، یہ اللہ اس بات پر قادر ہے اور نہیں اٹھا سکا، اس سے وہ عاجز ہے۔ یہ ایسے ہوا کہ دونوں پیر سے ایک شخص لنگڑا ہے اور وہ بہت تیز بھاگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ کوئی لنگڑا بہت تیز بھاگ رہا ہو، ایک انسان دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور بہت تیز فٹافٹ نیوز پڑھ رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے جو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو اور وہ نیوز لکھ سکتا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنا سکے، اس پر قادر ہے، لیکن اٹھا نہیں سکتا، اس سے عاجز ہے۔ قادر ہونا اور عاجز ہونا یہ دونوں چیزیں اللہ میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے دونوں پیر سے لنگڑا ہونا اور بہت تیز بھاگنا ایک لنگڑے انسان میں جمع نہیں ہو سکتا، ایسے قادر ہونا اور عاجز ہونا ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتا۔ تبلیغی جماعت بدعت ہے، بتاؤ اگر علماء تمہارے ساتھ نہیں کیا جواب دو گے؟ کسی کو پتا ہے تبلیغ جماعت کون قرآن سے ثابت کرے گا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے لوگ نکلتے نہیں تھے۔ یہ تبلیغی جو جماعت کا کام شروع کیا ہے ہمارے پیر ہمارے مرشد مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا ہے، اللہ ان کی قبروں کو کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اور مولانا الیاس صاحب کی ذات ایسی ہے کہ ان کی قدموں سے اٹھی ہوئی دھول کے اگر ایک لاکھ ذرات کیے جائیں